رسول اللہ کا عشق آگے چلتا ہے تو شیاطین کا قافلہ بھاگتا رہتا ہے، جب مصطفیٰ کا عشق آگے بڑھتا ہے تو بلیات کا خاتمہ ہوتا ہے، آفات دم توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کا عشق پیدا کرو۔ آپ کو عشق محبت دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی پہچان عشق و محبت، عشق و محبت سے ہو رہی ہے۔ گویا کہ اولیاء کرام نبی سے الگ نہیں ہیں اور نبی ولیوں سے۔ آج کی تاریخ میں ہر آدمی پریشان ہے اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پریشانی دور ہو۔ کسی نہ کسی اعتبار سے ہر آدمی پریشان ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو لے کر پریشان ہے، کوئی بچہ اپنے باپ کو لے کر پریشان ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی کو لے کر پریشان ہے، کوئی بیٹی اپنے باپ کو اور ماں کو لے کر پریشان ہے، کوئی عاصب زدہ ہے، عاصبی خلل کا شکار ہے، اس کی بنیاد پر پریشان ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا در مل جائے، کوئی ایسی بارگاہ مل جائے جہاں سے ہماری پریشانیوں کا مداوع ہو، جہاں سے ہماری پریشانیوں کا صفایا ہو، کوئی ایسا در مل جائے کہ وہاں سے اس در و دیوار سے شفا حاصل ہو۔ تو عزیزان ملت، ہم سنیوں کے مقدر میں نہ دروں کی کمی ہے نہ سروں کی کمی ہے۔ اگر تقریر سننا جانتے ہیں آپ لوگ تو تھوڑی دیر ہماری گفتگو سماعت کر لیں۔ نہ دروں کی کمی ہے نہ سروں کی کمی ہے۔ در اپنی جگہ مستحکم و مضبوط ہیں، سر میں وہ پختگی اور پائیداری نہیں ہے کہ ان دروں سے اکتساب فیض حاصل کر سکیں۔ تو اب ضرورت پڑے گی کہ کسی ایسے کو ساتھی بنا لیا جائے، کسی ایسے کی معیت اور کسی ایسے کی رفاقت حاصل ہو کہ جس کی بنیاد پر دروں سے کما حقہ اکتساب فیض حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو۔ تو اب ایسے موقع پر ایک عالم بعمل سے رشتہ محبت استوار کیجئے اور بارگاہ نبوت آپ کے لیے ہے، بارگاہ غوثیت آپ کے لیے ہے، بارگاہ خاجیت آپ کے لیے ہے، بارگاہ علویت اور بارگاہ حسینیت آپ کے لیے ہے، بارگاہ مخدومیت آپ کے لیے ہے اور بارگاہ اویس ملت آپ کے لیے ہے، بارگاہ صوفی ملت آپ کے لیے ہے۔ یہ ہے ہی اس لیے کہ آپ کو نوازیں اور ان کے دربار میں اور ان کے خزینے اور ان کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، جیسا کہ ایک بہت پہلے ایک شاعر نے کہا، تیرے میکدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، تیرے میکدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ پریشانیوں کی دفاع آپ کو صرف آنے اور جانے سے نہیں ہوگا، پریشانیوں کی دفاع آنے جانے سے نہیں ہوگی، پریشانی کو دور کرنے کے لیے وقت کی قربانی لازمی ہے۔ نعت رسول اکرم کا سننا، حضرت حسان حضرت پیغمبر اسلام کی سنت ہے، پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ عزیزان ملت، لیکن خطبہ کے خطاب کو آپ جب سماعت کریں گے تو نعت پڑھنے والے نظم میں نعت پڑھتے ہیں، اس کے مفاہیم و مطالب اور اس کے غرض و غایت کہ نعت کا اصل مفہوم کیا ہے،
یہ علماء جانتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کے اس کا مفہوم سمجھنا یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے، سچا عشق ہے آپ کو، تو یہ صحابہ سے سیکھنا ہوگا، تابعین سے سیکھنا ہوگا کہ عشق کہتے کسے ہیں۔ عشق کی جب آگ لگ جاتی ہے تو نہ اس وقت کوئی صبح دیکھتا ہے، نہ کوئی عاشق شام دیکھتا ہے، نہ پھر رات کیسے گزرتی اسے دیکھتا ہے۔ اس کی نظر تو صرف یار پر ہوا کرتی ہے، اور جب نظر یار سے ٹکراتی ہے تو دل میں ہو وہ جو تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ عشق کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی عرب والا ہو تو وہ عشق کرے گا، عجم والا ہو تو وہ عشق کرے گا، یورپ والا ہو تو وہ عشق کرے گا، مغرب والا ہو تو وہ عشق کرے گا۔ عشق ایک خوبصورت اور نایاب تحفہ ہے جو سبھوں کے مقدروں سے ٹکراتا ہے اور سبھی سے ہوتا ہوا وہ گزرتا رہتا ہے۔ اب کچھ حضرات ایسے ہیں جو عشق کے غلط مفہوم یا عشق کو غلط جگہ پہ استعمال کر کے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عشق کو اپنا مقدر سمجھا، صحیح جگہ اس کا استعمال کیا، تو اس کا اجر و ثواب تو بارگاہ رب ذوالجلال سے ملتا ہی ہے، وہ آخرت میں ملے گا لیکن دنیا میں بھی ملتا ہے۔ عشق یہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق اللہ تبارک و تعالی سے وصل کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب عشق اور محبت دونوں آپ کے درمیان بیک وقت ثابت ہو جائیں گے، اور جب دونوں یکجا ہو کر بارگاہ مصطفی سے اکتساب فیض حاصل کریں گے تو پھر تڑپایا جائے گا، تھوڑی دقتیں آئیں گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہا جائے تو مصطفیٰ کریم آپ کی طرف نظر کرم کر دیں۔ اس کے لیے عاشقوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ لگا دیا ہے۔ اگر عشق آپ نے کیا ہے تو یقین آپ جانیں کہ آپ نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں، اور اگر عشق کرنا نہیں جانتے تو ہندوستان کی زمین پر ایک ایسا خطہ ہے جسے ہندوستان ہی کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ خطہ بریلی کا خطہ ہے۔ اس زمین پر ایک عاشق پیدا ہوا، اور عاشق صادق پیدا ہو کر کے زمانے والے کو یہ خطاب کیا کہ عشق دنیا سے اگر کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور عشق اگر مصطفیٰ سے کرو گے تو کامیاب ہو۔ عشق ہو تو نبی سے، عشق ہو تو اولیاء کاملین سے، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اپنے عشق کو پروان چڑھایا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اٹھ بیٹھ مت کیجئے، آپ لوگ تھوڑی دیر جتنے لوگ بچ گئے ہیں وہ لوگ بچے رہیں، آپ سبھی جتنے حضرات رہیں بچے ہوئے ہیں، اتنے ہی لوگ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ میں تھوڑی دیر آپ کے مزاج کو پڑھتے ہوئے گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھوں گا۔ ہمارا مقصد آج تقریر کرنا، آپ کو سنانا، یا پھر اپنے خطابت کے جوہر دکھا کر آپ سے تاریخیں نوٹ کروانا مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ فقیر قادری کے پاس تاریخوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لوگ برسوں اور مہینوں گھومتے رہتے ہیں۔ بہر صورت میں بارگاہ مصطفی میں سرکار کریم میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں وہی کہیں
جو اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بیچ میں جو جگہ گیپ ہے اس کو اگر آپ لوگ پور کر دیتے تو بڑا اچھا ہوتا، کرسی لیے ہوئے آگے بڑھ جائیے تو اچھا لگے گا۔ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، بات ماننی چاہیے بزرگوں کی۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں کسی اور کی آواز ہو، اس لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اور جو لوگ میرے قریب رہتے ہیں ان کو میرے نشیب و فراز سے خوب اچھے طریقے پہ جانکاری ہے۔ تھوڑی دیر آپ محبت کے ساتھ میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب و بامراد ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اس مجمع محبت میں، اس محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے کی بنیاد پر اللہ تعالی دور و دفع فرمائے گا۔ آپ محبت سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، ایسے نہیں بآواز بلند کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جتنے لوگ ہمارے اسٹیج پر ہیں سبھی لوگ محبتوں سے نوازیں گے تو اچھا لگے گا، کہیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ زمین و زماں کے محبوب ہیں، مکین و مکان کے محبوب ہیں، چنین و چنا کے محبوب ہیں، گلستاں کے محبوب ہیں، مکان اور لا مکان کے محبوب ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خدا کے محبوب ہیں۔ حضرت آدم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں، حضرت نوح اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں۔ پیغمبران کرام کی ایک خوبصورت جماعت کہتی یا رسول اللہ آپ میرے محبوب، ہمارے محبوب ہیں۔ مرسلین کی جماعت کہتی یا رسول اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ متقیوں کی جماعت کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ صالحین کی جماعت کہتی یا رسول اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو جو اپنی طرح سمجھے وہ زمانے کا خبیث ہے، جو مصطفیٰ کریم کو وہ اپنی طرح کہے یاد رکھیے کہ اسے انسانیت رخصت ہو گئی ہے۔ بنام انسان انسان تو ہے لیکن انسانیت رخصت ہو گئی ہے۔ نبی کسی کی طرح نہیں، مصطفیٰ خود فرماتے ہیں یکم مثلی، میری طرح کون ہے اور یا رسول اللہ آپ کی طرح کون ہوگا۔ آپ انگلی آسمان میں اگر اپنی شہادت کی انگلی اٹھا دیں تو چاند گھومنے لگے، جس طرف مصطفیٰ کی انگلی گھومے اس طرف چاند جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم جھولے میں بچپنے کا زمانہ جھولتے ہیں تو تصرف بتا رہے ہیں کہ اے لوگو دیکھو میں زمین پر لباس بشریت میں ضرور آیا ہوں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں بشر نہیں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ مصطفیٰ بشر ہیں نور نہیں۔ لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب نور کی بات آئی تو قرآن مقدس نے ارشاد کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ جب نور کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کے ساتھ فرما رہا ہے، اللہ تحقیق کے ساتھ کہہ رہا بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور۔ اب مصطفیٰ کریم کو مکے کی دھرتی پر چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ میری طرح ہیں، اور یہ کہنے والوں میں ابو جہل تھا، یہ کہنے والوں میں عتبہ تھا، یہ کہنے والوں میں شیبہ تھا۔ اور جن لوگوں نے شان محبوبیت دیکھی، جن لوگوں نے مصطفیٰ کا نور دیکھا، جن لوگوں نے اپنے سینے میں مصطفیٰ کا جمال دیکھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مصطفیٰ تو نور ہیں، مصطفیٰ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہ جماعت حضرت ابو بکر صدیق کی، صحابہ کی، صالحین کی، اولیاء کی، شہداء کی مصطفیٰ کریم کو نور کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، کچھ علمی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور،
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ببانگے دوحل کہ جب بشر کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ خدا نے کہا مصطفیٰ کو اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ نور کی جب بات آئی تو خدا خود کہتا ہے کہ تحقیق مصطفیٰ آپ کہیے نہیں، یہ خدا خود کہہ رہا ہے، اللہ اپنا نور بھیجا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم سے پوچھئے کہ آپ نور ہیں تو کب سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جب زمین نہیں تو اس وقت میں تھا، جب آسمان نہیں تو میں تھا، جب چاند و سورج ستارے نہیں تو میں تھا، جب عرش و کرسی و قلم نہیں تو میں تھا، جب جن و بشر اور کچھ نہیں تو میں تھا، زمین پہ جب سبزہ زار نہیں تو میں تھا، آسمان میں چمکنے والے جب ستارے نہیں تو میں تھا، ملائکۃ المقربین کی خوبصورت جماعت نہیں تھی تو میں تھا، جنت کی کیاری نہیں تو میں تھا، حوران بہشت کا ابھی عالم وجود میں نہیں آنا ہوا ہے تو میں تھا، غلمان بہشت پیدا نہیں کیے گئے میں تھا، یہاں تک کہ سرکار کریم ارشاد فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل من خلائق نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تو اب ماننا ہوگا کہ جو آسمان پر سورج چمک رہا ہے اس میں مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان میں جو چاند کی چاندنی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان میں چمکنے والے جو سیارے ہیں مصطفیٰ کا اس میں صدقہ ہے، چاہے مریخ ہو، چاہے وہ تارود ہو، چاہے وہ مشتری ہو، چاہے زحل ہو، کچھ بھی ہو، مصطفیٰ کے سب انوار سے چمک رہے ہیں، زمین و سما سے لے کر کے مکین و مکان تک ساری چیزوں میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ اس لیے عزیزان ملت جب زمین پر آ گئے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جاؤ تاکہ قبر میں پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اگر آپ نے زمین میں آپ نے نہیں پہچانا تو پھر یاد رکھیے کہ قبر میں آپ کا جواب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ قبر میں تو جواب وہی دے گا جس کا عشق مضبوط ہوگا، قبر میں تو جواب وہی دے گا جس کی محبت مضبوط ہوگی، قبر میں تو جواب وہی دے گا جس کی انسیت و عقیدت بڑی مضبوط ہوگی۔ اس لیے زمین پر جب آ گئے ہو تو انسیت کو پروان چڑھاؤ، زمین پر جب آ گئے ہو تو محبت کو پرواز کرواؤ، جب زمین پر آ گئے ہو تو عشق کا مزاج بناؤ، اور پھر وہی کہو جو والا حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب زمین و سما پہ رہنے والے لوگ سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کلیسا والے بھی یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، بت قدم میں رہنے والے پجاری بھی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مندر کے پجاری بھی یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مسجدوں کے نمازی بھی یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، سائم اللیل، قائم اللیل اور سائم الدہر بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، متقی بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، صالحین بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہی تمنا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، تقوی اختیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، سورہ رحمان کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اجنبی سے پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا سے راضی ہو جائے، اجنبیہ سے پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، بھوکوں کو کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، ننگوں کو کپڑا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، پیاسوں کو پانی اس لیے پلایا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ زمین پر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پروردگار کی ذات ہے کہ پروردگار بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے کیا؟ تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار کانفرنس، آمد سرکار کانفرنس،
नारे तकबीर, औलादे नबी, औलादे नबी, नारे रिसालत। बहुत खूब। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल के ताल्लुक से बात कीजिए तो मुस्तफ़ा के जमाल का क्या कहना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा का जमाल देखा था और जमाल देख करके ऐसे फरिफ्ता हुए हैं, ऐसे फरिफ्ता हुए हैं कि आला हजरत बोल पड़े कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत उस वक्त बोल रही थी, या रसूल अल्लाह, जब आप इतने खूबसूरत है, जब आप इतने आला है तो आपका रब कितना होगा। मुस्तफ़ा करीम, मुस्तफ़ा के जलवे का जवाब नहीं है। मुस्तफ़ा के जमाल की जब बात आई है तो कुरान ने कहा वद्दुहा। मुस्तफ़ा के जुल्फ की जब बात आई है तो कुरान ने कहा वल्लैली इज़ा सजा। मुस्तफ़ा के सीने की जब बात आई है तो कुरान ने कहा लम नशरह लका सदरक। मुस्तफ़ा के हाथ की जब बात आई है तो कुरान ने कहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मुस्तफ़ा की बयात की जब बात आई है तो कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मुस्तफ़ा की नूरानियत की बात आई है तो कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफ़ा की रहमत की जब बात आई है तो कुरान ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा की रफ्तार की बात आई है तो कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, औलादे अली, औलादे अली, औलादे नबी। रिसालत का जवाब नहीं है, इसलिए मुस्तफ़ा से प्यार करो। कौन से आफात की बात करते हो, कैसी बलियात की बात करते हो, कैसी मुसीबतों की बात करते हो। कौन सा शैतान और भूत और प्रेत है जो मुस्तफ़ा के इश्क के सामने टिक जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जब रसूल अल्लाह का इश्क आगे चलता है तो शयातीन का काफिला भागता रहता है। जब मुस्तफ़ा का इश्क आगे बढ़ता है तो बलियात का खात्मा होता है, आफात दम तोड़ दिया करते हैं। इसलिए नबी का इश्क पैदा करो। आज मुस्तफ़ा का इश्क करना आपने छोड़ दिया है। यही होता है जो आपने कर करके दिखाया है। अगर रसूल के सच्चे आशिक आप बन गए होते, आपके घर में तंगी आती, आपके घर में दुश्वारी आती, आपके घर में परेशानियां आती, आपके घर में आफात आते, आपके घर में बलियात आते, आपके घर में शयातीन आते, आपके घर में सहर जादू वगैरह का मामला होता। मुस्तफ़ा का इश्क ये तमाम बुराइयों को और ये तमाम आफात को खात्मा करने के लिए काफी है। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा। इश्क़ रिसालत की बात कीजिए, मुस्तफ़ा के इश्क़ की बात कीजिए। रसूल अल्लाह का ये इश्क़ है, कसम खुदा की इश्क़ रिसालत को सीखना है। अबू बकर सिद्दीक से पूछिए, अबू बकर सिद्दीक ये कहेंगे मुस्तफ़ा लाजवाब है। ये अबू बकर का इश्क़ बोल रहा है। उस्मान से पूछिए, उमर से पूछिए, हजरत उमर फरमाएंगे मुस्तफ़ा लाजवाब है। ये हजरत उमर का इश्क़ बोल रहा है। उस्मान से पूछिए, हजरत उस्मान गनी फरमाएंगे मुस्तफ़ा लाजवाब जवाबों बेमिसाल है। ये हजरत उस्मान का इश्क बोल रहा है। हजरत मौलाए कायनात से पूछिए तो हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाएंगे रसूल का चलना बेमिसाल, रसूल का बोलना बेमिसाल, रसूल का उठना बेमिसाल, रसूल का बैठना बेमिसाल, रसूल का चलना बेमिसाल। मेरे मुस्तफ़ा जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबूदार, मुस्तफ़ा जिसको पसीना दे दे नस्लन बादा नस्लिन वो खुशबूदार। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खारे कुएं में अपना लोआबे दहन डाल दे तो कयामत तक के लिए वो कुआं मीठा हो जाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली की हवा जिसे दे दे तो वो हमेशा के लिए अपनी रूह को जिंदगी में तब्दील होता हुआ देखता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जवाब नहीं है। जब इश्क़ रिसालत की बात आई है तो यही इश्क़ को लेकर के इमाम आज़म आगे बढ़े। हज़रत नोमान इब्न
ابن ثابت تو وقت کے امام اعظم بنے، وقت کے امام شافعی بنے، وقت کے امام احمد بن حنبل بنے، وقت کے امام موطا بنے، وقت کے امام یوسف بنے، وقت کے امام حجر اسقلانی بنے، وقت کے امام سعدی بنے، وقت کے امام رازی بنے، وقت کے امام غزالی بنے۔ اور آج کی تاریخ میں آپ کو عشق محبت دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان عشق و محبت، عشق و محبت سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع سے کوئی نعرہ لگاؤ، مجمع سے کوئی۔ سرکار بے مثال ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ ارے بولیے، زور سے بولیے، کم سے کم بولیے۔ ہمارے ساتھ بولیے گا تو بہت فائدہ ہوگا، اوروں کے ساتھ بولیے گا تو کیا ہوگا آپ کو معلوم نہیں، لیکن ہمارے ساتھ بولیے آپ کو فائدہ ہوگا۔ زمین کس کے لیے بنی؟ ہمارے لیے بنی۔ آسمان کس کے لیے بنا؟ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین رسول کے لیے بنی۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ ایک مجاز بنائیے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہیے یا رسول اللہ۔ آمد مصطفیٰ ابھی جو جلوس محمدی کا خمار ابھی گیا نہیں ہے، ہر طرف جلوس محمدی کا ایک خمار ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ والے اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طرف سے مدینے والے اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ کلکتہ میں مصطفیٰ ہیں، کہ جھارکھنڈ میں ہیں، کہ بمبئی میں ہیں، کہ دلی میں ہیں، کہ میرٹھ میں ہیں، کہ یو پی میں ہیں، کہ اڑیسہ میں ہیں، کہ ہندوستان میں ہیں، کہ پاکستان میں ہیں، کہ یورپ میں ہیں، کہ ایشیا میں ہیں، کہ پچھم میں ہیں، کہ دکھن میں ہیں، کہ مغرب میں ہیں، کہ مشرق میں ہیں۔ تو میں بول پڑا کہ جب ایک موت کا فرشتہ 10:20 میں پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کی روحوں کو، لاکھوں لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے ایک ہی جگہ پہ، جبکہ وہ کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی جرمن میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی انڈیا کے مختلف صوبوں میں ہے۔ جب ایک فرشتہ، وہ بھی رسول سے نیچا، سب سے اعلیٰ مصطفیٰ، سب سے افضل مصطفیٰ، سب سے اشرف مصطفیٰ، سب سے شاندار مصطفیٰ، جب ایک فرشتہ ایک ہی وقت میں پوری کائنات میں ایک ہی جگہ پہ رہ کر کے اور سارے لوگوں کی، نہ جانے کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، تو ہمارا عقیدہ، اس عقیدے سے ہمیں جواب مل گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یہاں پڑھتے ہو، وہ تو مدینے میں رہتے ہیں، جب وہاں جاؤ گے تو یا نبی سلام علیکہ پڑھو گے، لیکن میرا ایمان تو یہ کہتا ہے جو قرآن بول رہا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے حوالے سے ہم نے امتیاز کیا ہے، ہم نے قرآن کے حوالے سے نبی کو پہچانا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے آقا کو جانا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی سیرت سمجھی ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کا جمال پڑھا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی شفا پائی ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی محبت سمجھی ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کا عشق پایا ہے، ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن نے یہ کہا النبی من انفسہم، مصطفیٰ کریم کو مدینے میں کہتے ہو کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں، مدینے میں تو ان کی آرام گاہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کا سینہ مدینہ بن جائے، جہاں چاہے وہی رہا کرتا، جہاں چاہے وہی مدینہ۔ مصطفیٰ کے دل میں ہے، مومنوں کے قلب میں مصطفیٰ کریم ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مصطفیٰ کریم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جان کہاں ہے؟ بال میں بھی جان، ہاتھ میں بھی جان، پیر میں بھی جان، جان سے زیادہ رسول قریب ہے۔ اس لیے جب جان سے زیادہ مصطفیٰ قریب ہیں، اور اس کو اگر تم نے جان لیا اور اس کو تم نے اگر پہچان لیا تو پھر یاد رکھیے گا آپ پریشان ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو نبی کا ہو گیا نبی اس کے ہو گئے، جس نے رسول کی معرفت حاصل کر لی، جس نے رسول کی معرفت حاصل کر لی، مصطفیٰ کریم کی معرفت حاصل کر لی، اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہی کی وہ بارگاہ
ہے، جہاں سے شریعت ہے، جہاں سے طریقت ہے، جہاں سے معرفت ہے، جہاں سے صداقت ہے، جہاں سے عدالت ہے، جہاں سے سخاوت ہے، جہاں سے شجاعت ہے، جہاں سے ولایت ہے، جہاں سے ولایت ہے، جہاں سے فقاہت ہے، جہاں سے غوثیت ہے، جہاں سے خواجیت ہے، جہاں سے مخدومیت ہے، جہاں سے قطبیت ہے، جہاں سے غوث و افضال کا پاور ہے، یہ سب مصطفیٰ کی بارگاہ سے اگر مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر قبر میں دقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ اشارہ کر دیں گے، اے نکیرین پوچھتے کس سے ہو؟ یہ تو ہمارا دیوانہ ہے جو اٹھتا بیٹھتا سلام علیکہ پڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، آپ لوگ بیٹھ ہی کے رہے انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، تھوڑی دیر ہماری بات آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل ساری پریشانیوں کو دور و دفع فرمائے، کوئی الیات اور بلیات نہیں، ہم ہر جگہ اپنے آقا کو رکھتے ہیں، ہر جگہ غوث پاک کو رکھتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا نبی کریم صرف مدینہ میں رہتے ہیں، اس کو تو ایک غلام مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا ہے۔ ابھی آپ کیسے اچھل رہے تھے سرکار غوث پاک کا نام لے کر، بڑا اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا، اس لیے کہ غوث پاک کے کتوں میں ایک کتا میں بھی ہوں، ان کے غلاموں میں ایک غلام میں بھی ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولو نا سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کو، ان لوگ کو اٹھائیے سامنے ان کو جگائیے، ابھی تقریر ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی اطمینان سے بیٹھیے، جب میری مرضی ہوگی تب ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر اتفاق ہے آپ کا؟ راضی ہیں آپ لوگ؟ بہت دور سے مجھے بلائیں اور ہم نے بھی بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے، اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں آج کے ڈیٹ میں، ہمارے قاضی صاحب جانتے ہیں اور جو کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ جو ہے وقت بہت قیمتی ہے، اور جلسے جلوس میں زیادہ نہیں کرتا ہوں، بہت کم نکلنا ہوتا ہے۔ بہر صورت آپ لوگ بیٹھیے، آرام سے ایک جگہ بیٹھیے، کوئی دقت نہیں ہے، بیٹھیے تھوڑی دیر اگر سننا ہے تو بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ رات زیادہ ہو گئی اس لیے آواز کم ہو گئی ہے، رات زیادہ ہونے سے آواز کم ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کی تو بلند آواز سے درود شریف سنائیے، دیکھیں۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا انشاءاللہ، بڑے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، اگر رہ گیا تو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات
نہ پوچھو، اور میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہا تو ان کے، یہی عشق ہے، میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں گم ہوں، میں اپنے حالات میں گم ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں گم ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔ اچھا ایک بات بتائیے، سر میں آپ کو درد ہوتا ہے دوسرے کو بتاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، بولیے، بتاتے ہیں؟ بخار لگتا تو بتاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی فون کرے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری طبیعت نہیں، بعد میں بات کریں گے، یہ بتاتے ہیں؟ یہ عشق نہیں ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھا۔ عشق سنیے، حضرت رابعہ نے پوچھا کہ یہ پٹی کیوں باندھے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ان کا کیا نام ہے؟ ادھر آئیے، کرسی لے کے یہاں سامنے آئیے، آپ کرسی لے کے آئیے یہاں سامنے، دونوں آدمی آئیے سامنے والے میں، دونوں کرسی لے کے آئیے، ارے کرسی لے کے آئیے، آپ کو جو بات وہ زمین میں نہیں بیٹھی، آپ کرسی پہ بیٹھیے میرے سامنے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ایک شخص آیا جو اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھا، رومال میں باندھتے ہیں نا اسے کرتے، جب سر میں درد ہوتا ہے تو کچھ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا پٹی۔ کہا کس لیے؟ کہا سر میں درد ہے۔ تو حضرت رابعہ نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ جب تمہیں وہ اچھی حالت میں رکھتا ہے تو تم اسے نہیں کہتے کسی سے کہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں، اور جب اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تھوڑی دیر کے لیے، سر میں درد دیا تو تم اس کا شکوہ کرو؟ یہی عشق ہے۔ عشق میں جب انسان چاہے جو حالت میں ہو جاتا ہے تو وہ اف تک نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کس سے چھپی ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ آل رسول ہیں، نواسے رسول ہیں۔ آپ کو کربلا، اگر آپ کربلا نہیں گئے ہوتے تو کیا آپ کی محبوبیت میں، آپ کے شان میں، آپ کی عظمت میں کسی طرح کی کوئی کمی آ جاتی؟ نہیں، عشق یہی تھا کہ کربلا جانا، اس تک نہیں کیا آپ نے۔ اور اگر آپ چاہ لیتے کربلا میں، آپ اگر تنے تنہا چاہ لیتے تو کوئی ایک یزیدی بچ جاتا، کوئی بچ بھی نہیں پاتا، لیکن رب یہی چاہتا تھا کہ میرے عشق میں تم کھارے اترو، اس لیے کہ جب کسی کو کچھ مقام دینا ہوتا ہے تو اس سے قربانی لی جاتی ہے، بغیر قربانی کے مقام اونچا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھیے گا ثواب ملے گا، روزہ رکھیے گا نیکی ملے گی، حج کیجیے گا ثواب ملے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائیے گا ثواب ملے گا، مقام تھوڑی ملے گا، مقام قربانی سے، مقام قربانی سے ملا کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کو سید الشہداء کا مقام دینا تھا، اس لیے آپ کو کربلا جانا تھا اور گردن کٹانا تھا۔ اور سجدہ، جو سجدہ امام حسین پاک نے کیا، یہ بھی ایک میسج ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ رہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اور اس سجدہ کرنے کی اور سجدے کو طول دینے کی روایت تو آپ کے خاندان کی رہی ہے، آپ کے
خاندان کی رہی ہے، چاہے ابا کے حوالے سے بات کیجئے، چاہے امی کے حوالے سے بات کیجئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک سجدے میں صبح کے مؤذن اذان پڑھ دیا کرتا تھا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ مولا تو نے تیرے اپنے محبوب کی بیٹی کے لیے رات تو کم سے کم اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی 2 سجدے کم سے کم کر لے۔ سجدے میں طول دینے کی روایت تو آپ کے گھر کی ہے، نانا کے دوش پیمبر پر پشت پیمبر پر حضرت حسین سوار ہیں، مصطفیٰ کا سجدہ طول پکڑ رہا ہے۔ عادت دلائی جا رہی ہے حسین کو، اے حسین آپ کو کربلا میں بہت لمبا سجدہ کرنا ہے، اس لیے پہلے سے مشق کر لیجئے۔ نانا مشق کروا رہے ہیں، امی مشق کروا رہی ہے، ابو مشق کروا رہے ہیں، کب حسین کربلا میں پہنچتے ہیں تو اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ سجدے میں سر رکھا ہے اور مولا سے کہا اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کا نواسا، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین سجدہ کر رہا ہے، یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ آمد رسالت سجدے میں سر رکھا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے، سجدہ کرے، کوئی 1 گھنٹہ سجدہ کرے کہ واہ امام آپ کے سجدے کا جواب نہیں، آج آپ کا سجدہ یہ ہے کہ کائنات بچ رہی ہے، کائنات میں ہریالی، مسجدیں آباد، ممبر آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، یہ سب حسین کے سجدے میں ہے۔ امام حسین کا سجدہ سے سر اٹھانا کل قیامت کے دن۔ تو آمد رسالت ہے، مصطفیٰ کریم کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہر آدمی اللہ کی رضا چاہتا ہے، سرکار کی عظمت بیان کر رہا تھا، ہر آدمی کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی۔ اصل گھر آپ سبوں کا کہاں ہے؟ ہم سبوں کا اصل گھر کہاں ہے؟ قبرستان میں نہیں، قبرستان سے بھی اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، تو یہ اصل گھر نہیں ہوا، وہ بھی ایک سفر ہے۔ یہاں جو چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہ سب سفر ہے، یہ مقام سفر ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں جا کے آرام کریں گے، وہاں بھی ایک سفر ہے، وہاں سے بھی اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، وہ آپ کا اصل گھر نہیں ہے، وہ بھی ایک سفر گاہ ہے، وہاں سے بھی اٹھا کر کے میدان محشر میں لا جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے، جنت میں آپ کا اصل گھر ہوگا۔ سرکار کے میلاد کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میلاد کی عظمت سماعت کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، کیا پیچھے والے بولیے کیا کیا؟ 1 درہم خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کانا رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا ہے۔ قسم خدا کی جواب نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا جواب نہیں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کا جواب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مصطفیٰ کے ساتھ میں ان کی ایسا عشق کیا ہے، ایسا عشق کا جام پلایا ہے کہ وہی عشق کے جام کا خمار اب تک کے باقی ہے۔ تو زمین زمان آسمان مکان ساری چیزیں اللہ نے بنایا، یہاں تک کہ انسان کا جو وجود بنایا، ہاتھ بنایا، آنکھ بنایا، کان بنایا، ناک بنایا، دانت بنایا، جگر بنایا، دل بنایا، کڈنی بنایا، گردہ بنایا، ساری چیزیں بنایا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہا کہ میرا احسان ہوا، تمہاری انگلی میں نے بنائی، میں تمہارے اوپر احسان، آنکھ بنایا تو میرا احسان،
کان بنایا میرا احسان، کہا زمین بھی بنا دی، زمین پہ مختلف قسم کے پھول آپ کے لیے دیے، شادابی آپ کے لیے دی، اور مختلف قسم کے آپ کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمایا پروردگار نے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میرا احسان ہوا۔ آسمان سے مہ برس رہا ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، لیکن رب نے نہیں کہا کہ میرا احسان تم پر ہے۔ لیکن جب 12 ربیع النور شریف کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کے، حضرت عبد المطلب کے مکان میں، حضرت آمنہ کی گود میں اللہ نے اپنا محبوب اتارا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، مومنوں پہ رب کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول ہے۔ حضرات محترم، سرکار کی عظمت کا جواب نہیں ہے۔ اور پھر بہت سی باتیں، میں ایک بات یہ کہا تھا کہ سرکار تو ہر جگہ ہے، جہاں چاہو وہیں مدینہ ہے۔ سمجھ سمجھ کا، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں سمجھ سمجھ کا پھر ہے، جہاں چاہو وہیں اجمیر ہے۔ سمجھ سمجھ کا پھیر ہے، جہاں چاہو وہیں اجمیر ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو بس یہی ہے کہ آپ جب جہاں چاہیں وہیں اجمیر ہے، تو اجمیر والے سرکار، سرکاروں کے سرکار، خواجاؤں کے خواجہ، مدینے والے سرکار، جہاں چاہیں وہیں مدینہ ہے۔ آپ اپنے دل کو مدینہ بنا لے، عشق رسالت سے پور کر کے مدینہ بنا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہیں سے بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ آپ دیکھیں گے اور آپ کا دل مدینہ بن گیا ہوگا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک ہی دن افطار میں 70 جگہوں پہ آپ نے افطار فرمایا، 70 جگہوں کی دعوت آپ نے قبول فرمائی، اب ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پہ جا کر کے آپ نے افطار بھی کیا۔ جب مصطفیٰ کے غلام کا، مصطفیٰ کی اولاد کا جب یہ عالم ہے، بیٹا کا جب یہ حال ہے، تو مصطفیٰ کریم کا کیا عالم ہوگا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ تو ہے ہی ہیں، گرچانچ میں بھی۔ اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو، بہت اچھا لگا ہوگا، تو بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، ایسا نہیں اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ اتنی آواز آپ کی نہیں، آپ کی آواز بہت ہے، اس لیے باواز بلند کہیے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم جہاں ہے سب جگہ ہے، لیکن گرچانچ میں بھی ہے۔ آج میرے مصطفیٰ یہاں، اور جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں وہیں تو ابو بکر رہتے ہیں، وہیں تو عمر رہتے ہیں، وہیں تو صحابہ رہتے ہیں، وہیں تو غوث پاک رہتے ہیں، وہیں تو خواجہ پاک رہتے ہیں، وہیں تو اولیاء رہتے ہیں، وہیں تو اعلیٰ حضرت رہتے ہیں، وہیں تو مفتی اعظم عالم رہتے ہیں، وہیں تو مجاہد ملت رہتے ہیں، وہیں تو حافظ ملت رہتے ہیں، وہیں تو برہان ملت رہتے ہیں، وہیں تو صوفی ملت رہتے ہیں۔ گویا کہ اولیاء کرام نبی سے الگ نہیں ہیں، اور نبی ولیوں سے، اس لیے جہاں سرکار ہوں گے وہیں دیوانے ہوں گے۔ اب اپنا دل اور دماغ اکٹھا کرو اور سینے میں مصطفیٰ کا عشق پیدا کرو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گرچانچ میں مصطفیٰ ہوں گے، غوث پاک ہوں گے، خواجہ پاک ہوں گے، مخدوم پاک ہوں گے، مخدوم کلیر ہوں گے، مخدوم بہار ہوں گے، مخدوم اشرف ہوں گے، مخدوم سمنان ہوں گے، مخدوم علاء الحق پنڈوا ہوں گے، مخدوم بہار ہوں گے، مخدوم شہاب الدین ہوں گے، مخدوم علاء الدین ہوں گے، مخدوم علاء الدین ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے۔ اور جہاں بزرگان دین کا جمگھٹ ہو وہاں پہ آفات، وہاں بلیات ہوں گے، نہیں سب کے سب ختم۔ اب اگر تھے ہی بھی تو آج کے بعد کچھ نہ رہے گا، سب کے سب ختم ہو گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے قبر میں آرام کرنے والوں آپ بھی آرام سے آرام کرو، اور کرچانچ کی زمین پر چلنے والوں، بیٹھنے والوں، بسنے والوں، اٹھنے والوں، آپ بھی عشق رسالت کے ساتھ خوب انگڑائی لے کر کے صبح و شام مصطفیٰ کے عشق میں کرو، کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم سبوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ بیٹھا دے اور انہی عشق کے سائے میں ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی اللہ توفیق رفیق بخشے. آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پیش کریں. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود، شافع روز جزا تم پہ کرو درود، شافع روز جزا تم پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ